جی السلام علیکم دوستو، آپ میرا چینل دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں اب انشاءاللہ تعالی روزانہ اخبار کا کوئی ایک کالم آپ کے سامنے لایا کروں گا تاکہ آپ سن سکیں۔ بہت سے دوست ہیں جو اخبار نہیں لے سکتے، کالم پڑھ نہیں سکتے، لیکن ان کو شوق ہوتا ہے۔ تو آج کا کالم ہمارا ڈاکٹر ابرار مجید صاحب کا ہے۔ ابرار مجید صاحب اپنے کالم میں لکھتے ہیں آج، جن کا عنوان ہے سیاسی جماعتوں کی مقبولیت اور انتخابات بارے تحفظات۔ موجودہ سیاسی منظرنامے میں کئی مقبولیت کے دعوے، ہمدردیوں کے خدشات اور غیر مساویانہ رویوں کی خبریں گردش کر رہی ہیں، جن کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے پرویز مشرف کی حکومت کے بعد 2008 سے لے کر تاحال سیاسی منظرنامے کو سامنے رکھتے ہوئے جائزہ لینا پڑے گا۔ اگر تین بڑی سیاسی جماعتوں کو اس کینوس پر رکھ کر دیکھیں تو 2008 کے انتخابات میں تو کسی جماعت کو بھی جانبداری کی کوئی خاص شکایت نہیں رہی اور پیپلز پارٹی کو حکومت بنانے کا موقع ملا، جس کے پیچھے بے نظیر کی شخصیت اور شہادت کی ہمدردیاں بھی شامل حال تھیں، اور مسلم لیگ نون کو اپوزیشن میں بیٹھنا پڑا، اور دونوں جماعتوں نے میثاق جمہوریت پر عمل پیرا رہتے ہوئے پہلی دفعہ جمہوری حکومت کے 5 سال پورے کرنے کا ریکارڈ بنایا۔ اس دوران ان کو مکہ کے تانے بھی ملے اور مشکلات بھی کھڑی کی جاتی رہیں، اور ایک منتخب وزیر اعظم کو نااہل کر دیا گیا۔ علامہ طاہر القادری نے دھرنا بھی دیا، اور اس دوران پوری کوشش کی جاتی رہی کہ اسمبلی اپنی آئینی مدت پوری نہ کر پائے۔ اسمبلی تو اپنی آئینی مدت پوری کر گئی، مگر پیپلز پارٹی اپنی کارکردگی کی بنیاد پر مقبولیت کو قائم نہ رکھ سکی، اور یوں 2013 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کو مرکز میں حکومت بنانے کا موقع مل گیا اور پیپلز پارٹی کو اپوزیشن میں بیٹھنا پڑا، جبکہ ان انتخابات میں تحریک انصاف کو بھی اچھی خاصی سیٹیں مل گئیں، اور کے پی کے میں بھی اے این پی اور جماعت اسلامی اپنی مقبولیت کو قائم نہ رکھ پائیں، اور تحریک انصاف کو وہاں اتحادی حکومت بنانے کا موقع مل گیا، جو ایک سنہری موقع تھا۔ وہ اپنی کارکردگی دکھا کر عوام میں اپنی ساکھ بنا سکتے تھے۔ 2013 سے لے کر 2018 تک مسلم لیگ نواز نے مشکلات کے باوجود اچھی کارکردگی دکھائی۔ ان کی حکومت کے خلاف پاکستانی تاریخ کے طویل ترین دھرنے ہوئے اور احتجاجوں کا سلسلہ جاری رہا۔ حکومت گرانے میں تحریک انصاف کی کھل کر حمایت کی گئی، اور اسی دوران 2017 میں نواز شریف کو اقامے کی بنیاد پر ایک انتہائی کمزور مقدمے میں نااہل کر کے اگلے انتخابات سے قبل کئی مقدمات بنا کر جیل میں ڈال دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں 2018 میں تحریک انصاف کی حکومت بنوائی گئی، جو آج ایک کھلی کتاب کی طرح ہر ایک کو معلوم ہے۔ یوں 2018 سے لے کر 2022 تک تحریک انصاف اور ان کے اتحادی جماعتوں کے علاوہ تمام بڑی سیاسی جماعتیں اپنے ساتھ ہونے والی دھاندلیوں، ناانصافیوں، اور جن میں مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام شامل ہیں، مسلسل احتجاج کرتی رہیں، اور اس دوران ہونے والے ضمنی انتخابات میں برابری کی بنیاد پر شرکت کا مطالبہ کرتی ہوئی دکھائی دیں، جبکہ تحریک انصاف کو اداروں کی طرف سے ہر طرح کی حمایت حاصل رہی، جس کا تحریک انصاف کی قیادت اور ان کے سہولت کار اعتراف بھی کر چکے ہیں، جس کی بنیاد پر تحریک انصاف کی مقبولیت کے آج بھی ڈھنڈورے پیٹے جا رہے ہیں، مگر اس کے اصولوں کی بنیاد پر زمینی حقائق سے مطابقت کو ثابت کرنا یا اس کے جائز ہونے کو جمہوری جواز فراہم کرنا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ بیساکھیوں کے سہارے حاصل کی گئی مقبولیت کی تقویت اب کھو چکی ہے، اور اس کی واپسی کی بھی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اس لیے اب اگر مقبولیت کے پیمانوں کو اصولی تقاضوں کی روشنی میں دیکھا جائے تو 2008، 2013، 2018 کے انتخابات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی حقیقت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں رہتا۔ 2008 میں تحریک انصاف کے پاس کوئی بھی نشست نہیں تھی، جبکہ 2013 میں وہ کے پی کے میں ان کی جماعت اسلامی کی حمایت سے سادہ اکثریت کے ساتھ حکومت بنی تھی، جہاں آج بھی ان کی اپوزیشن مستحکم دکھائی دیتی ہے، اور مرکز میں ان کے پاس 272 میں سے 28 سیٹیں تھیں۔ 4 سیٹوں پر ان کی دھاندلی کے اعتراضات تھے، ان 4 کو اگر ملا دیا جائے تو 31 سیٹیں بنتی ہیں، جو تحریک انصاف کی اصل مقبولیت تھی، اور اگر 2018 میں ان کی سہولت کاری کی محنت کو شامل کر لیا جائے تو بھی الیکٹیبلز اور دوسری پارٹیوں جنہیں دباؤ کے تحت شامل کیا گیا تھا، اس کے باوجود بھی 123 نشستیں حاصل کر سکے تھے، اور یوں ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بندوبست کے ذریعے آزاد مسلم لیگ، کاف، باپ، ایم کیو ایم اور عوامی مسلم لیگ کی سیٹیں ملا کر سادہ اکثریت سے حکومت بن پائی تھی، جسے بقول عمران خان کے فون کالوں کے ذریعے سے چلایا جاتا رہا ہے، اور پہلے چند ماہ کے اندر ہی ان کی کارکردگی کی بنیاد پر عوام کا غیظ و غضب انگڑائیاں لینے لگا تھا، اور 3 سال میں تو لاوے کی صورت اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ بالآخر جیسے ہی بیساکھیوں نے ڈولنا شروع کیا تو عدم اعتماد سے ان کی حکومت جاتی رہی۔ یہ تو تحریک انصاف کی قسمت اچھی ثابت ہوئی کہ عدم اعتماد سے ان کی حکومت چلی گئی،
اور عوامی غیظ و غضب کا لاوا پھٹتے پھٹتے پی ڈی ایم کی شامت آ گئی اور تحریک انصاف کی حکومت کا سارا ملبہ ان پر گر گیا، جیسے وہ آج بھی بھگت رہے ہیں، جسے وہ آج بھی بھگت رہے ہیں۔ وگرنہ اگر ایک ان کی حکومت عدم اعتماد سے ختم نہ ہوتی تو تحریک انصاف کا حال بھی پیپلز پارٹی کی طرح ہی ہوتا، جو اپنی 2008 سے 2013 تک کی حکومت کی کارکردگی کی وجہ سے آج بھی مرکز میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں آ سکی۔ پی ڈی ایم اور اتحادیوں کی اس 70 ماہ کی حکومت کا سب سے زیادہ نقصان مسلم لیگ نون کو ہوا، جس کی 2013 سے لے کر 2018 تک کی کارکردگی کی بنیاد پر مقبولیت سب سے بہتر تھی، جس کی دلیل 2022 میں عدم اعتماد سے پہلے تحریک انصاف کے ممبران کا مسلم لیگ نون سے رابطوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نت آئے روز کوئی نہ کوئی ممبر اگلے انتخابات کے لیے ٹکٹ کا خواہاں دکھائی دیتا ہے، مگر جیسے ہی اپریل 2022 میں حکومت تبدیل ہوئی اور پی ڈی ایم مہنگائی کو کنٹرول نہ کر سکی تو مقبولیت کا گراف بھی بدلنے لگا، اور چونکہ وزارت عظمیٰ، خزانہ اور داخلہ مسلم لیگ کے پاس تھیں، اس لیے سب سے زیادہ نقصان بھی انہی کو ہوا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر موجودہ سیاسی منظرنامے پر نظر دوڑائی جائے تو اب بھی مسلم لیگ نون دوسری سیاسی جماعتوں سے بہتر پوزیشن میں ہے، جس کا اندازہ سیاسی جماعتوں کے یا اتحاد یا سیٹوں کے ایڈجسٹ میں ان کے رجحانات سے لگایا جا سکتا ہے، جس کی وجہ ان کا مسلم لیگ نون کی سابقہ کارکردگی پر اعتماد اور معاشی مسائل پر قابو پانے کی صلاحیتوں پر قائم امیدیں ہیں۔ اس طرح کا رجحان ان کے ٹکٹ کے حصول کے لیے امیدواران میں مقابلے کی کشمکش سے بھی لگایا جا سکتا ہے، جبکہ دوسری جماعتوں کے امیدواران بھی پورے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اس طرح کا رجحان عوام میں بھی موجود ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ عام سمجھ بوجھ تو ہر کوئی رکھتا ہے، اور اگر مشرف کی حکومت کے بعد کے تینوں ادوار کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو ہر جماعت کو مرکز اور صوبوں میں حکومت بنانے کا موقع ملا ہے، اور اب کوئی بھی یہ بہانہ نہیں بنا سکتا کہ اس کو خدمت کا موقع نہیں ملا۔ مگر کارکردگی کی بنیاد پر دیکھا جائے تو ترقیاتی کاموں اور عام آدمی کو مہیا آسائشوں کی بنیاد پر مسلم لیگ نون کا 2013-2018 کا دور کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یوں عوام کا بھی رجحان مسلم لیگ نون کی طرف ہونا ایک فطری عمل ہے، جس کی عکاسی موجودہ نئے سروے میں نظر بھی آ رہی ہے۔ پچھلے 17 ماہ کی حکومت کا ان کی مقبولیت پر اثر ضرور پڑا ہے، جس کے لیے ان کی 2/3 کی حکومت کے چانسز خطرے میں دکھائی دیتے ہیں، جس کے لیے ان کو سخت محنت درکار ہوگی، اور اس کے لیے وہ مختلف جماعتوں کے ساتھ سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ کر کے جمہوری طریقوں سے ہی اپنی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے سہولت کاری کا تاثر پیش کیا جا رہا ہے جو ٹھیک دکھائی نہیں دیتا۔ جمہوریت اور سہولت کاری میں بنیاد میں فرق یہ ہے کہ جمہوریت میں آزادی رائے سے حمایت حاصل کی جاتی ہے، جبکہ سہولت کاری میں دباؤ کا عنصر ہوتا ہے، جس کا موجود سیاسی منظرنامے سے کوئی اظہار یا اعتراف نہیں مل رہا۔ جہاں تک سیاسی جماعتوں کی برابری کی بنیاد پر انتخابات میں حصہ لینے کی حق کی بات ہے تو اس پر کوئی دوسری رائے نہیں کہ سب کو برابر ٹریٹ کیا جانا چاہیے۔ اس بارے مختلف جماعتوں کے طرف سے تحفظات بھی سامنے آ رہے ہیں، جن میں تحریک انصاف پہلے نمبر پر ہے، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ بھی تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جن کا ازالہ ہر صورت ضروری ہے، جس کا تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر کوئی حل ڈھونڈنا چاہیے۔ ان خدشات اور الزامات کی بنیاد پر نواز شریف کے مقدمات میں بریت، تحریک انصاف کی پارٹی بانی چیئرمین اور دوسرے قائدین کے خلاف مقدمات اور ان کے ممبران کا جماعت کو چھوڑنے کے واقعات کو بنیاد بنایا جا رہا ہے، جس کی حقیقت تو یہ ہے کہ نواز شریف کے خلاف ان مقدمات کو تحریک انصاف اور اپنے دور کی حکومت میں جب تمام وسائل ان کو مہیا تھے بھی ثابت نہیں کر سکی، اور دوسرا اب تک ان مقدمات کے جھوٹے ہونے کی کئی شہادتیں سامنے آ چکی ہیں، بلکہ عدلیہ کے اندر سے بھی ناقابل تردید مخبریاں موجود ہیں، اور نیا بھی ان جھوٹے مقدمات کا بوجھ اٹھانے سے قاصر دکھائی دیتی ہے، جس کو تفصیلی طور پر پچھلے کالموں میں بیان کر چکا ہوں۔ یہ ڈاکٹر ابرار مجید صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا علاوہ ان پر سختیوں کا سبب ان کا اپنا کردار اور رویہ بھی ہے، جس کی دلیل ان کا ریاستی اداروں کے خلاف الزام تراشیوں اور سہولت کاریوں کا بیانیہ ہے، جسے وہ ماضی میں خود کو میسر سہولتوں پر استدلال کر کے خدشات کی بنیاد پر افواہوں کی صورت میں پھیلا رہے ہیں، جو ان کی مکمل آزادی کو سیاسی عدم استحکام کے خطرات سے منسوب کرنے کا تاثر پیش کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لہذا ان کی اپنی حکمت عملیوں کا کچھ خمیازہ تو ان کو بھگتنا ہی پڑے گا۔ اس کا حل یہ ہے کہ وہ اپنے فیصلوں کا اختیار کسی منظم اور پرامن تعارف کے حامل احمد خان جیسی شخصیات کو دیں، تاکہ ان کے بارے عمومی تاثر کو بہتر بنایا جا سکے، اور ان کے جمہوری و عوامی مینڈیٹ کا احترام بہرحال ان کے حق میں ہے جو ان کو ملنا چاہیے، جس کی سپریم کورٹ ان کو ہدایات بھی جاری کر چکی ہیں۔
सुप्रीम कोर्ट बार और कौंसल के चेयरमैन इलेक्शन कमीशन पर एतराज़ पर तीनों जमातों ने मुखालफत करते हुए उनके पर एतमाद का इजहार किया और तहरीक इंसाफ के कारकुनान या उम्मीदवारान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात पर पकड़ धकड़ और खौफ व हरास फैलाने की कोशिश भी काबिल मुज़म्मत है। सियासी जमातों पर सख्तियाँ आती रहती हैं, लेकिन अगर कारकुन मुस्तकिल मिजाज और मजबूत हो तो सख्तियों को झील कर भी मुकाबला करते हुए अपनी सियासी ताकत का इजहार करने में कामयाब हो जाते हैं। जिस तरह 2018 के इंतखाबात में मुस्लिम नवाज पर सख्तियों के बावजूद उन्होंने हालात का मुकाबला किया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज जेल में थे और जजेस को ये कहा जाता रहा था कि इंतखाबात से कबल इनको बाहर नहीं आने देना, वरना 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, लेकिन इनसे मौजूद सख्तियों का जवाब भी पेश नहीं किया जा सका। इसी तरह अगर आज तहरीक इंसाफ के कारकुनान बिजुरत और रसूली सियासत और जमहूरी इक़दार का दामन न छोड़ते हुए मैदान में आए तो मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं और जहाँ जहाँ के हकीकी मकबूलियत है वहाँ अपने जलसे कन्वेंशन करने में अब भी कामयाब है, जिसकी दलील KPK है। वहाँ उनके पास जमात के साथ डटकर खड़े होने वाले उम्मीदवार हैं और वहाँ उनके अपने कारकुन इंतखाबी कैंपेन चलाए हुए हैं, जिससे जाहिर होता है कि बाकी सूबों में उनकी मकबूलियत अब पहले की तरह नहीं रही, वगरना KPK की तर्ज पर हर तरफ उनकी सियासी हलचल ज़रूर नज़र आती। इस तरह अगर सोशल मीडिया के जरिए उभरने वाले तासुरात से अंदाज़ा लगाए तो तहरीक इंसाफ दूसरी जमातों से लीड कर रही है, मगर इसको इंतखाबी सियासी जमात में कामयाबी के अंदाज़ों की बुनियाद नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसके मसनूई होने के खदशात के साथ साथ इसके अलकौम शोहरियत और वोट की अहलियत की बुनियाद पर कोई हवाला मौजूद नहीं होता और इसमें इंटरनेट तक की रसाई और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की महारत का भी अमल दखल होता है, जिसमें हतमी अंदाज़ा लगाना मुश्किल अमर है। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया। आपने आज का कालम सुना। ये कालम डॉक्टर इब्रार मजीद साहब ने लिखा है। मेरा काम सिर्फ कालम पढ़कर आप तक सुना देना है। आप इससे इत्तफाक करें न करें ये आपकी मर्ज़ी है, और ये राय जो है वो डॉक्टर इब्रार मजीद साहब की है, ये ज़रूरी नहीं है। लिहाजा कमेंट में मेरे ऊपर तनकीद ना किया करें। मैं सिर्फ एक कालम पढ़कर रोज़ आपको सुना देता हूँ और उसको आप सुन लेते हैं, और ये उन लोगों के लिए करता हूँ जो अखबार लेकर कालम पढ़ नहीं सकते लेकिन शौक़ रखते हैं कालम सुनने का। अगर मेरी ये काविश आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि रोज़ का कालम आपको मिलता रहे। बहुत शुक्रिया। और मैं सिर्फ एक ही शख्स का कालम नहीं पढ़ता हूँ, बल्कि मैं नित आए रोज़ हर दूसरे तीसरे दिन मुख्तलिफ लोगों के कालम पढ़ता रहता हूँ और हर किसी का पढ़ता हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।